نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ایک مسئلہ عموماً جو ہے نا درپیش ہوتا ہے، اور کئی ساتھیوں کے ساتھ یہ مسائل ہوتے ہیں۔ قرض کا معاملہ، ایک تو یہ قرض جو ہے یہ ہمیشہ انسان جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگا کرتا ہے کہ یا اللہ میں قرض سے، مرض سے، ان چیزوں سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو پناہ مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ سب سے پہلے وہ کفایت شاری سے کام لے، تو اپنے وسائل جو محدود ہیں تو ان کا خرچ بھی محدود کرے، اور اس کے اندر آہستہ آہستہ محنت کر کے، کوشش کر کے اپنے وسائل کو بڑھائے۔ انکم زیادہ ہوگی اسی کے مطابق پھر آگے جو ہے کفایت شاری سے کام لے تو اس کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ لیکن بشری تقاضے ہیں، انسان کو کبھی اس طرح کی نوبت آ جاتی ہے۔ اب اگر آگے ہی خدا کی طرف سے یہ ہوتا ہے، اگر ہو گیا تو پھر اس میں انسان کیا کرے؟ پہلی بات تو یہ پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کے لیے کچھ ہدایات، طریقے بتائیں، اور آپ کی بھی تعلیمات موجود ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا بندوبست کرے گا انسان کی سوچ میں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب انسان کسی قرض کے اندر مبتلا ہو جائے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت آپ نے ایک دعا سیکھ لی۔ کیا؟ اللہ، آپ نے دعا سیکھ لی کہ یہ دعا انسان پڑھ لیا کرے، نمازوں کے بعد پڑھ لیا کرے، کم از کم جو ہے نا، کم از کم 3 مرتبہ، اور اس سے بھی زیادہ انسان پڑھے، 7 مرتبہ پڑھے، 9 مرتبہ پڑھے، 10 مرتبہ، 11 مرتبہ، لیکن ایک ایسی تعداد مقرر کرے، زیادہ سے زیادہ پر کثرت سے پڑھے اور توجہ کے ساتھ پڑھے۔ اور کیا ہے؟ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اب اتنی جامع دعا ہے، اتنی جامع دعا ہے، جو انسان مانگتا ہے یا اللہ میرے لیے کافی ہو جائیں آپ، اور حلال سے اور حرام سے مجھے بچا لے، اور اپنے سوا ہر ایک کی محتاجگی اور سب سے اللہ مجھے محفوظ فرما دیں، اور آپ مجھے مستغنی فرما دیں کہ آپ ہی کے محتاج رہوں، کسی اور کا نہیں۔ اب یہ دعا انسان پڑھے تو صحابہ کرام کے سامنے جب یہ آئی، آپ نے پڑھنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی پڑھنا شروع کیا، یقین جانے صحابہ فرماتے ہیں کہ چند دن پڑھا تو اللہ نے سارے قرضہ ختم کر دیا۔ اور اللہ بندوبست کرتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ دیتا ہے نا، وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تبارک بے گمان دیتا ہے مانگنے والوں کو نا۔ اگر انسان اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو تو اللہ پاک پھر بے طلبوں کے لیے راستہ نہیں کھولتا۔ بے طلب وہ اسی طریقے سے طلب انسان کے اندر ہونی چاہیے، کوشش ہونی چاہیے، توجہ ہونی چاہیے، مڑنا چاہیے۔ 2 رکعت نماز انسان صلاۃ الحاجت پڑھے، اللہ پاک سے مانگے، اللہ پاک مدد فرمائے۔ اسی طرح ایک دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من الجبن والبخل اعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ تو اب یہاں پر بھی غلبۃ الدین وقہر الرجال، یا اللہ اس سے دین کے غلبے سے بھی یہاں پناہ مانگی۔ اگر اس دعا کا بھی اہتمام کرے انسان تو اللہ تبارک اس سے قرض دور کر دیں گے۔ اب کیسے کریں گے یہ اللہ پر چھوڑیں، یہ نہ کریں کہ کیسے کریں۔ ہاں، انسان مکلف ہے کہ وہ محنت کرے، کوشش کرے، وسائل کی طرف دوڑے، کچھ نہ کچھ ذرائع اختیار کرے، کوشش کرتا رہے، باقی اللہ سے مانگتا رہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کا مسئلہ حل کر دیں گے۔ تو اب اگر کوئی آدمی کسی کو کہے یار ایک دعا ہے، بڑی جامع دعا ہے، بڑی اچھی دعا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیے، تو وہ اس کے اوپر یقین کم کرتا ہے۔ جیسے یار کچھ اور وظیفہ بتا دو نا، اب بتاؤ
یا آیت کریمہ پڑھنے لگ جاؤ تم 1.25 مرتبہ، تو بیٹھ کے پڑھیں گے، زور لگائیں گے، پڑھیں گے پڑھیں گے پڑھیں گے پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے کسی اور لمبی چوڑی دعا کے بارے میں بتا دو، یہ کرتے رہو، انسان جو ہے نا 1000 مرتبہ پڑھو، 2000 مرتبہ پڑھو، 1500 مرتبہ پڑھو، اسی طریقے سے اتنا مرتبہ وہ پڑھنے لگ جائیں گے۔ یہ اتنی دعا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، وہاں انسان کے یقین ہی نہیں آتا، تو بتائیں کہ اس کی یقین کی کیا کیفیت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے ناراض ہوں گے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے وظیفے کے اوپر یقین نہیں ہے، اور عام کسی کے جو ہے نا کوئی کہے کہ میرا مجرب ہے اور یہ بڑا مجرب عمل ہے اور یہ بڑا فلانا ہے، اور اس طریقے سے کرو۔ ہر ایک کا مجرب اس کے اپنے تجربات ہوتے ہیں۔ اب اپنے تجربات کے اوپر انسان جو ہے نا یقین رکھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر یقین نہیں رکھے تو کتنا خسارے کی بات ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ یقین کے ساتھ اس کو پڑھیں، انشاءاللہ دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ حل فرما دیں گے مسئلے کو۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہر ایک کو قرض سے، مرض سے، سب چیزوں سے نجات عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔